کی ہیں، خاص طور سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کی ختم نبوت کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں سب سے مدلل اگر کوئی آیت ہے تو یہی آیت ہے، جس میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان دنیا میں تشریف لائے، آپ کی اولاد میں لڑکے بھی تھے، لیکن لڑکے بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رجل کا جو ترجمہ ہے، ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جو سن بلوغ کے حد کو پار کر جائے، یعنی 15 سال کی عمر سے زیادہ ہو۔ تو جو بالغ مرد میں سے کسی کے باپ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی لڑکا بالغ ہو جاتا تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نائب بننے کے لائق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وارث بننے کے لائق ہے، اس کو نبی مان لیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مرد جو مذکر اولاد ہیں، لڑکے ہیں، ان کو بالغ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس کو مختلف قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، خاتم النبیین بھی پڑھا گیا ہے کہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور خاتم کا ترجمہ مہر کے بھی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہر دی گئی جو خاص طور سے آپ کے شان مبارک پہ جو مہر نبوت رکھی گئی، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کی نبوت پر مہر لگ چکی ہے، جو کچھ لکھنا تھا، جو کچھ نبی آنے تھے اب آ چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جیسے کوئی خط لکھنے والا یا کوئی لیٹر لکھنے والا مضمون لکھ چکتا ہے تو آخر میں مہر لگا دیتا ہے، دستخط کے بعد جب مہر لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ مضمون ختم ہو چکا، اب اس کے بعد کوئی سطر نہیں لکھی جائے گی، اگر سطر لکھی جائے گی تو دوبارہ مہر کی ضرورت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری مہر ہے، مہر لگ چکی ہے، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب کوئی اگر مرزا غلام احمد قادیانی جیسا کوئی دجال اور فریبکار اور مکار اور عیار اس دنیا میں آ کر کے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور حتیٰ کہ اگر اس کو کسی نے مسلمان بھی مان لیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اگر تشریف لائیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، وہ ایک ماتحت ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے، اور جب تک اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعوت اور دی ہوئی تبلیغ اور آپ کی شریعتی کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو ترقی دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دوستو یہ آیت خاص طور سے سورہ ضحیٰ جو پڑھی ہے خالص سیرت پر ہے، اس لیے یہ عقیدہ خاص طور سے جانے رکھیے کہ آپ کے عقیدے میں مضبوطی کے ساتھ یہ جمنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، چاہے جس قسم کی بھی نبوت کا کوئی دعویٰ کرے اس کو جھوٹا اور فریب، مکار اور عیار سمجھ کر اور کہہ کر کے اس کو دھتکار دیجئے، نکال دیجئے، ورنہ آپ بھی علیہ باللہ کوئی شخص بھی اگر اس طرح کی جرات کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اب میں اس کے بعد چونکہ اللہ کے بعد ظاہر ہے اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کی جس طرح سے تعریف ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے بعد اگر بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد بس مقام ہے تو آپ ہی کا ہے۔
اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہندوستان کے کونے کونے میں چل چل کر کے اپنی مسحور کن آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک اور آپ کی شان میں قصیدے کہنے والے اور آپ کی شان میں منقبت کہنے والے، آپ کے شان میں نعتی اشعار پیش کرنے والے، اور بہت اچھوتے انداز میں، بہت نرالے انداز میں اگر کوئی پیش کرنے والا ہے تو آپ کے اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ جناب قاری سہیل احمد صاحب کشی نگری وہ تشریف فرمائیں۔ ابھی آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی آواز کو دیکھیں گے اور ان کے اشعار کی ایک ایک معنی کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کہ دل و دماغ میں اسی وقت سے عشق کا جذبہ پیدا ہوگا، اور تنہائی نہیں کہ اپنے کان کو سینک لیا ہے، ایک ایک بات کو، ایک ایک شعر کو اپنے دل و دماغ میں بسائیے، رچائیے، اپنے عمل میں لائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری سہیل احمد صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور مسحور کن آواز میں اپنی وہ نعتیہ اشعار رب نے سرکار کے جیسا بنایا ہی نہیں، رب نے سرکار کے جیسا بڑھاتے رہو بنایا ہی نہیں، پیارے آقا تیرے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، پیارے آقا تیرے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور چھانے کیسا راجا چھانے کیسا راجا ہو بول یہ جبریل امی یا نبی آپ کے جیسا کہیں پایا ہی نہیں، یا نبی آپ کے جیسا کہیں پایا ہی نہیں۔ سمجھ میں نہیں یار، آپ کی تعریف کریں یا کیا کریں؟ مائک صحیح کرو بھائی۔ ایک مطلع دو شعر اور سماعت فرمائیں۔ اے باد صبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل، کئی طرح کی آواز آ رہی ہے۔ اے باد صبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل، چل جائے۔ رب نے سرکار کے جیسا بنایا ہی نہیں، پیارے آقا تیرے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور چھانے کیسا راجا چھانے کیسا راجا بول یہ جبریل امی یا نبی آپ کے جیسا کہیں پایا ہی نہیں، یا نبی نمل چل، فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نمل چل۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نمل چل، جس عرض مقدس پہ انوار کی بارش ہے، جس عرض مقدس پہ انوار کی بارش ہے، جس عرض مقدس پہ
عرض مقدس پر، جس عرض مقدس پر انوار کی بارش ہے، بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل، بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل، بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل، کہ آنکھوں میں بسا لیں گے اس خاک کے ذروں کو، آنکھوں میں بسا لیں گے اس خاک کے ذروں کو، کہ آنکھوں میں بسا لیں گے اس خاک کے ذروں کو، جس خاک نے چومے ہیں آقا کے قدم لے چل، جس خاک نے چومے ہیں آقا کے قدم لے چل، اے باد صبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل۔ نعت پاک کا ایک مطلع اور صرف 3 شعر سماعت فرمائیں۔ ایکو دلوائیے۔ آپ جب نبوت کے، آپ جب نبوت کے معجزے دکھاتے ہیں، جب نبوت کے، آپ جب نبوت کے معجزے دکھاتے ہیں، آپ جب نبوت کے معجزے دکھاتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیڑ چل کے آتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیڑ چل کے آتے ہیں، آپ جب نبوت کے۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرما لیں، آپ جب نبوت کے، کہ یہ بھی ایک کرشمہ ہے، سوکھا تن ہے بکری کا، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، سوکھا تن ہے بکری کا، یہ بھی ایک کرشمہ ہے، سوکھا تن ہے بکری کا، دودھ ابلا جاتا ہے، دودھ ابلا جاتا ہے، ہاتھ جب لگاتے ہیں دودھ ابلا جاتا ہے، ہاتھ جب لگاتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیڑ چل کے آتے ہیں آپ جب نبوت کے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ سخت دھوپ میں آقا
دیکھ کر کے بادل بھی سخت دھوپ میں آقا، دیکھ کر کے بادل بھی سخت دھوپ میں آقا، دیکھ کر کے بادل بھی سخت دھوپ میں آقا، سخت دھوپ میں آقا، سخت دھوپ میں آقا، دیکھ کر کے بادل بھی ساتھ 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 آقا کے، ساتھ ساتھ آقا کے سایہ کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ آقا کے سایہ کرتے جاتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے کہ دائمی سکون پائے، استوان حنانا دائمی سکون پائے، دائمی سکون پائے، استوان حنانا دائمی سکون پائے، استوان حنانا اس سی سکتی لکڑی کو، اس سی سکتی لکڑی کو جب گلے لگاتے ہیں، اس سی سکتی لکڑی کو جب گلے لگاتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیڑ چل کے آتے ہیں، آپ جب نبوت کے